बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में चार इंतहाई अहम टॉपिक मुख्तसर अंदाज से आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। पहला ये कि पाकिस्तान के किरदार को हर जगह सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल के अमेरिका और ईरान के दरमियान में कम अज़ कम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी है। दूसरी बात ये कि इज़राइल जो है वो इस सारे मामले में अपने आप को खसारे में देख रहा है और इज़राइल से जितनी कमेंट्री आ रही है वो कमेंट्री क्या आ रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें इज़राइल की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो भी उसका भी एक मंजर कशी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथ में जो बहुत बड़ी एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि अमेरिका के हवाले से अब ये एक तासुर उभर के सामने आ रहा है अमेरिकन के अंदर कि जनाब अमेरिका को हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है इज़राइल ने, लिहाजा अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहिए। और उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे मंजर आम पे आ रहे हैं। उनका ताल्लुक 1967 से है, उनका ताल्लुक 1990 से है और उसके बाद अभी का भी ताल्लुक है। ये सारे जो था दो चार एविडेंसेस रखूंगा। साथ में ईरान को बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं, खुद अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ी इस हवाले से कामयाबियां हैं। वो क्या कामयाबियां हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान के तासुर के ऊपर चले जाते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग ईरानी मीडिया तारीफ करते हुए पाकिस्तान के क्या कहता है। و دیپلماتیک ارتش پاکستان در پایان دادن به درگیری‌های اخیر میان ایران و ایالات متحده قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت نقش کلیدی فیلد مارشال اسیم منیر در برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها مورد احترام و سپاس مردم ایران. نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آنے شروع ہو گیا ہے کہ مختلف جگہوں سے پاکستان کی تعریف کیا جا رہا ہے، بلکہ میں حیران ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے نغمے بنتے نظر آ رہے ہیں اور یہ نغمے کوئی اور نہیں بنا رہا، یہ نغمے خود ایران سے بن کے سامنے آ رہی ہے اور ان نغموں کو خود ARY نے بھی چلایا ہے اور وہ کیا نغمے یہ سنیے ذرا۔ تشکر پاکستان ایک نیا ترانہ پورا مرتب دے دیا گیا ہے اس حوالے سے اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے بیکاز اس سے ایرانی عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، ایران کی اکانومی بوسٹ کرے گی، اس سے امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امریکہ کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر ان کی اوپینین ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی اور امریکن اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو کہ قرضوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اٹھا رہی ہے۔ اس وار کی مد میں $1 ٹریلین کا خرچہ ہو چکا ہے، اس اکانومی کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کا ایک موقع پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے گا اور مڈ ٹرم جو الیکشنز آ رہے ہیں ان الیکشنز کے اندر دوبارہ ری کمپین ری اسٹریٹجائز اسے کرنے کا موقع ملے گا اور کم بیک کرنے کا موقع ملے گا ریپبلکن پارٹی کو، اس لیے وہ زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون سچویشن ہے جو پاکستان نے کریٹ کی ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس وقت سکون کا سانس لے رہے ہیں اور بہت ساری اطلاعات ہیں کہ عرب ممالک نے الگ الگ ایک ڈیل ماری ہے ایران کے ساتھ، اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایران کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جب تیل کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی اور ایران جو 40 سے 50 بلین ڈالر سالانہ کماتا تھا تیل کی مد میں، اب وہ تقریباً ٹریلینز آف ڈالرز میں چلا جائے گا۔ 60 دنوں کے اندر کتنا تیل جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس صاحب نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر اس بات کو تسلیم کیا، ریکگنائز کیا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو $300 بلین جو ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے ری کنسٹرکشن کی مد میں وہ ایران کو دے دیے جائیں گے۔ اور پھر نہ فقط یہ بلکہ پاکستان نے اسپیشل ریکویسٹ کی امریکہ سے کہ $24 بلین میں جو فریز ایسٹس ہیں ایران کے وہ ایران کو دے دیے جائیں، جس پہ ایران بہت متشکر نظر آتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جناب کہ ایران انٹیگریٹ ہوگا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور ٹریڈ کر پائے گا پوری دنیا کے ساتھ
اور جو ان کا کرنسی ڈوبی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، وہ دوبارہ اٹھے گی. انفلیشن جو 50% پہ گیا ہوا تھا وہ فوراً نیچے آئے گا، اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ خود ایران کے اندر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور تبدیلیاں نظر آئیں گی. اور پھر جو پرسپیکٹو ہے عرب ورلڈ کا وہ آپ کو تبدیل نظر آئے گا اس سارے معاملے کے اندر. اور پھر امریکن پرسپیکٹو بھی آپ کو تبدیل نظر آئے گا. امریکن پرسپیکٹو کیوں تبدیل نظر آئے گا؟ لیٹ می گیو یو ویری فیو ایگزامپل. سب سے پہلے یہ کہ امریکہ کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں اب سوال اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چل پڑی ہے. بحث یہ ہے کہ یہ وہ اسرائیل ہے جس نے ہمیشہ امریکہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. 1967 میں لبرٹی شپ کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ اسرائیل نے، جب وہ میڈیٹرینین سی کے اندر سرویلنس کے اوپر تھی، جس میں غالباً 21 یا 23 امریکن میرینز مارے گئے. امریکہ کچھ نہیں کر پایا. پھر 1990 کے اندر بیروت میں امریکن میرینز کے کیمپ کے اندر ایک مرسڈیز وین کے ذریعے سے اسرائیلی ایک ایجنٹ تھے جن کا نام تھا وکٹر اوسٹروسکی. ان کی جو اوریجن تھی وہ رشیا کی تھی. انہوں نے وین اندر بھیجی ایکسپلوسیوز کی، وہ پھٹا، اور جس کے نتیجے میں 224 امریکن میرینز بیروت کے اندر کیمپ کے اندر مارے گئے، اور اس کو دبا دیا گیا، سینسرشپ کر دی گئی. اور اس پہ اب کتاب منظر عام پہ آ رہی ہے، وے آف ڈسیپشن، سینسرشپ اینڈ دا لمٹس آف ڈسکلوجر. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب جو امریکہ کے ڈیموکریٹ کے پریزیڈنٹ سے، ان کی وائف نے ایک میموئر لکھا جس کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے جو بائیڈن سے کہا 2024 میں جب نیتن یاہو سے ملنے آ رہے تھے کہ آپ امریکہ کے مضبوط ترین ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، مضبوطی کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ لوگ کمزور کیوں ہو جاتے ہیں نیتن یاہو کے سامنے؟ تو لہٰذا یہ پہلی مرتبہ امریکہ میں بحث چل پڑی ہے، اور معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ ماگا کانسٹیٹیوئنسی کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جیسے اینا کیسپیرین وغیرہ، انہوں نے کمپین چلانا شروع کر دیے کہ وہ شخص جو اسرائیلی لابی سے پیسے لے گا الیکشنز مڈ ٹرم میں، اس کو ہم ووٹ نہیں کریں گے. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہنوکا سیلیبریشن دسمبر 2025 میں کہا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اسرائیلی کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس میں آپ اپنی سپورٹ کھو رہے ہیں. اور پھر ایک ہفتہ پہلے نیتن یاہو سے ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری سکن بچائی ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ امریکنز کس حد تک تم سے اور اسرائیل کے مخالف ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ویسٹ کے اندر جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر نیتن یاہو ہمارے ملک میں آئے گا تو گرفتار کر کے ICC کے حوالے ہم کر دیں گے. تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل کا رویہ اس پہ کیا ہے؟ اسرائیل کے اندر وار جنگوئزم، وار مونگرنگ اسٹل چل رہی ہے. اور یہ صرف اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپوزیشن لیڈر جو نفتالی بینٹ ہیں، اس کے بیانات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگلا خطرہ ہمیں سعودی عرب سے آ رہا ہے، ترکیے سے آ رہا ہے، پاکستان سے آ رہا ہے، ایجپٹ سے آ رہا ہے. لیکن نہ فقط یہ بلکہ ایک اور معاملہ اب آ گیا ہے، اور وہ معاملہ یہ کہ اسرائیل کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بھی اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں سنیے. which will be probably against Turkey and Egypt. We don't think geostrategically. Forget about Jolani. Forget about Donald Trump. I am principally worried, first of all, for the welfare of our Druze brothers across the border, but secondarily, if Jolani and his Islamists actually reoccupy that area, we will have the Turks. We will have the Turks right on our border. We eventually will, and I'm not so sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and the strongest army in the Middle East. The storm is coming. Yes, of course. Storm is coming. Member of NATO. And even worse, they're a member of NATO. So I look at Iran as a problem we absolutely have to finish, and I'll explain what I mean by that. Gaza, same thing, and the Hezbollah. Why am I fixated on this now? Because we have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. So تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اور طوفان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ وار کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے.
وہ آ رہی ہے ایجپٹ اور ترکی سے، اور دوسری طرف ترکی اور ایجپٹ بھی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرتے ہوئے آپ کو اس سارے معاملے میں نظر آ رہے ہیں۔ نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ اب اس مائنڈ سیٹ کی طرف لے گئی ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ آپ نے کرنی ہے اس لیے کہ آپ ون کریں گے اور خدا آپ کو اس میں کامیابی دے گا، اور اسی نیریٹو کو جو ایونجیکلس ہیں امریکہ میں وہ پروموٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیلنج ہے امریکنز کے لیے بھی، اور یہ بنیادی چیلنج ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اور ایرانیوں کے لیے بھی، اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی، جی سی سی ممالک کو بھی، کہ بجائے یہ کہ ہم لڑیں اور کائنیٹک پاور کے پیک پہ جائیں اور ہتھیار خریدیں اور زیادہ پیسے اس پہ لگائیں، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ اور دیکھیں اس سفارتکاری میں جو کلیدی کردار ہے وہ کلیدی کردار آپ کو پاکستان کا نظر آیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پہ ترانے بن رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کا میڈیا انٹرنیشنل لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ 30 ممالک ایسے ہو سکتے تھے کہ جو میڈیشن کروائے، لیکن ان 30 ممالک میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا، لیکن پاکستان نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ یہ بہت بڑی اس وقت آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ہم ڈیویڈنڈ لیں گے؟ یس، ہم ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں، اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہم اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک میجر ڈیل ٹریڈ کی وہ ہو پائے گی، سستی انرجی پاکستان کو مل پائے گی، اور پیٹرول میرا خیال ہے 200 تک پہنچ پائے گا۔ یو کین امیجن کہ پاکستان کے جو انفلیشن ہے اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے وہ کس حد تک کنٹرول ہوگی۔ ساری دنیا تعریف کر رہی ہے سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ پڑوس میں کنیکٹ نہیں ہیں، پڑوس میں اگر آپ کو اپنے اثر و رسوخ کو نہیں پیدا کر سکے اور سارے ممالک آپ سے منہ موڑے کھڑے، تو باہر بھی آپ کو چودھری تسلیم نہیں کرے گا۔ دنیا نے جنگیں کر کے دیکھ لی ہیں، آخر جو بات چیت اور مفادات کا حصول ہے وہ بات چیت کے ذریعے، تو بہتر ہے کہ آپ بات چیت کریں، ٹریڈ کریں، انٹر ڈیپینڈنس کریں، اور ون ون سچویشن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔